یہ بات حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آج کے حکمرانوں میں ایک ایسا حکمران علی الاعلان یہ بات کہا کرتے تھے، جس کا نام عمران خان ہے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا مسلمانوں نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ دوسرے دن جب مسلمانوں نے صبح کی نماز پڑھی تو جلدی جلدی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے، لیکن آج دشمن بالکل غائب تھا۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ دشمن کہیں دور بھاگ گیا ہے۔ جب صحابہ بہنسا قلعے کے قریب پہنچے تو شہر کے ارد گرد بہت زیادہ خیمے اور مورچے نظر آئے۔ زید الخیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شہر کے اطراف میں ہر قسم زیب و زینت اور شہر کی حفاظت دیکھی، حضرت رضی اللہ عنہ نے اس طرح دعا مانگی، اللہم اخذلہم وانصرنا علیہم، اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ان کافروں کو تو ذلیل و خوار کر اور ہم کو ان پر نصرت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی جماعت کو گھیر لے اور ان کو فراگندہ کر کے ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم مسلمان اس دعا پر آمین کہتے۔ زید الخیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم قلعہ کے قریب پہنچے تو ہم نے تکبیر و تحلیل کے صدائے بلند کی، تب خیموں سے دشمن تیر و تلوار، نیزے اور کمان لے کر باہر نکل آئے۔ ان کی ایک بڑی جماعت فصیلوں پر مستحکم مورچوں میں تیار بیٹھی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے حملہ کرنا چاہا، لیکن امیر الحرب زیاد رضی اللہ عنہ نے حملہ کرنے سے روکا اور فرمایا کہ پہلے ان لوگوں اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کوئی تعارض کیا، نہ مسلمان نے تعارض کیا۔ کفار سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بہت بڑے ہیں اور مسلمان اتمام حجت کے انتظار میں تھے۔ مسلمان نے پہاڑ کے دامن میں شہر کے قریب ایک نشیب علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر سے ابو ذر غفاری، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، مالک نخعی رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ دوسری طرف سے مرتزن ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو دشمن نے اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، کفار نے ہم پر حملہ کر دیا، اب ان کو جنگ میں مصروف رکھو اور ایک جماعت کو روانہ کرو تاکہ فلف قبضہ کر لیں۔ چنانچہ مرزبان فارسی نے 300 ساتھیوں کو لے کر فلف قبضہ کر لیا، اور جہاں جہاں اہم مقامات تھے وہاں مورچے بنا لیے، اور فصیلوں سے ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ جیالے یہاں جم کر بیٹھ گئے۔ جب کوئی باغنے کے لیے اس طرف آتا تو سارے راستے بند پا کر واپس چلا جاتا تھا۔ رات کے وقت عسکر سے ہر روز لوگ باغ آتے تھے۔ 7 روز تک اس طرح کشمکش میں گزر گئے۔ ایک رات کفار کے عساکر سے کافی تعداد عسکری بھاگ گئے اور سعید جانے کی کوشش کی۔ مسلمان نے ان کا تعاقب کیا۔ ان کے 200 آدمی مارے گئے، 200 قید ہو گئے اور 100 دریا میں ڈوب گئے۔ یہ کنارے بحر یوسف کی تھے، یہ دریا آج بھی موجود ہے۔ ریڈیو سے جب معلوم کیا گیا تو وہ کہنے لگے وہ سامان رسد لانے کے لیے جا رہے تھے۔ مسلمان نے ان کو ایاز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے انکار کیا۔ تب فصیل کے سامنے جبکہ لشکر کفار دیکھ رہا تھا، ان کی گردنیں ماری گئی۔ اس پر کفار نے جوش میں آ کر شدید ماری کا قائم کیا، قسم اسلحہ اور زوردار جنگ کا آغاز ہوا۔
طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک شدید جنگ ہوئی۔ پھر کفار پسپا ہو گئے اور شیر کے پاٹک کو بند کر کے قلعہ بند ہو گئے۔ پھر عام مسلمان نے رات کو خوب آگ جلائے، مکمل رات عبادت میں گزار دی، اور ادھر کفار نے کفری نعرے بلند کیے اور مستی شراب میں رات گزار دی۔ امام الغازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نے فجر کی نماز پڑھی تو اس انتظار میں تھے کہ کفار بھی اقدام کریں گے۔ اتنے میں لشکر کے پاس ایک قادری اپنے خنجر پر سوار عمر میں زنار باندھے آ گیا اور کہا، اے مسلمانوں، میں تمہارے امیر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کو حضرت یاز رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت یاز رضی اللہ عنہ زمین پر ایک چٹائی پر بیٹھے تھے اور آپ کے گرد وقار شیر بیٹھے تھے۔ کوئی امتیازی شان آپ کی نہیں تھی، سب کے ساتھ مل کر بیٹھے تھے، تلواریں رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ پادری یہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا اور پھر کہا، اے قوم، تمہارا امیر کون ہے؟ مسلمان نے حضرت یاز رضی اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارا امیر ہے۔ پادری نے حضرت یاز رضی اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، نوجوان، آپ ان کے امیر ہیں؟ یاز رضی اللہ نے فرمایا، لوگ ایسا کہتے ہیں، جب تک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہوں امیر ہوں، ورنہ نہیں۔ پادری نے کہا، مجھے بطلیموس نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سمجھدار لوگوں سے مذاکرات کریں۔ حضرت یاز رضی اللہ نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کون اس بادشاہ کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، کہ میری مرضی کے 10 آدمی مجھے دیجیے۔ حضرت یاز رضی اللہ نے فرمایا، آپ خود انتخاب کر لیں۔ چنانچہ آپ نے ساتھی کو منتخب کرنے کے لیے فرمایا، کہا ہے ابو ایوب انصاری، کہا ہے ابن جریر، کہا ہے مسعود بدری، کہا ہے عمار بن حسین۔ اس طرح آپ نے 10 ساتھیوں کو اٹھایا، سب لبیک کہہ کر اٹھے۔ آپ نے فرمایا، خوب اسلحہ سے مسلح ہو کر جاؤ۔ چنانچہ سب ذرا ڈال، تیر و تلوار اور نیزے اٹھا کر تیار ہو گئے۔ پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ اپنے خیمے گئے، پہلے ذرا پھیری، پھر کمر پر چمڑے کا پٹا لگایا اور اس میں دائیں طرف ایک خنجر اور بائیں جانب دوسرا خنجر لگا کر تلوار لے لی جس میں جواہر جڑے ہوئے تھے۔ پھر گندمگو نیزہ کندھے پر رکھا اور اپنے عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر غلاموں کو تیار کر کے روانہ۔ حضرت نے فرمایا، اے ابو شعبہ، آپ اس ملعون سے صاف صاف بات کریں، پہلے اس کو اسلام کی دعوت دیں، اگر نہیں مانا تو پھر جزیہ کی بات کریں، نہیں تو پھر تیزدار تلوار کی جنگ ہوگی۔ اب پادری آگے آگے اور یہ تھا، یعنی اسلام اسلحہ میں غرق میں گھوڑوں اور خچروں پر سوار شاہینوں کی طرح پیچھے پیچھے تکبیر و تحلیل اور درود شریف پڑھتے ہوئے بڑھنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد اتیاد نے ان پر آخری نگاہ ڈالی اور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ امیر، آپ کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا، اے ابن ثابت، یہ لوگ اللہ کے دین کی مددگار ہیں، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو کل میں اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں؟ لیکن اسلام کی جیال جب لشکر کفار کے بیچ میں پہنچے تو زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ جب مسلمان پہنچ گئے تو اندر سے دربان اور ارکان دولت نے آ کر کہا کہ اب آپ لوگ بادشاہ کے خیمہ کے پاس آ گئے، اب گھوڑوں سے اتر جا اور ہتھیار اتار۔ مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا، جو ہمارے گھوڑے اور سواریاں ہیں اس سے ہم اتر جائیں گے، لیکن جو ہماری تلواریں ہیں اس کو ہم کبھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری عزت و عظمت ہے اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے اس عزت کو اتار دے جس سے ہم اہلی زمانہ پر غالب آئے و صحابہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح لوگ آپ نے تیار کر دربار نے ہتھیاروں سمیت اس کو اندر جانے کی اجازت دے۔ علامہ قدیر ملا فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے اپنے غلاموں کو تھما دیے اور خود پیدل ہو کر
اکڑ کر تلواروں کو گھسیٹتے ہوئے اور کفار کی چیرتے ہوئے قالین نباج اور بڑے بڑے تکیوں کو بلانگتے ہوئے بے خوف خطر بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ دربار کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر صحابہ نے اللہ اکبر کا ایسا مستانہ نعرہ لگایا کہ بادشاہ کا خیمہ ہل گیا اور لوگوں کے رنگ متغیر ہو گئے۔ دربار نے آواز دی کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ یہ بات حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسلام میں غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ آج کے حکمرانوں میں ایک ایسا حکمران علی الاعلان یہ بات کہا کرتے تھے، جس کا نام عمران خان ہے۔ اللہ تیرے سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سوائے تیرے ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے، نہ ہم ڈاکو کے سامنے، نہ پیسے کے سامنے، نہ خوف۔ وہاں سونے چاندی کی کرسیاں تھی، صحابہ اس پر نہیں بیٹھے اور ریشمی قالینوں کو لٹ دیا۔ دربار نے کہا تم نے بے ادبی کی۔ صحابہ نے فرمایا یہ عادت ہے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور تمہارے فرش سے اللہ کا فرش زیادہ پاک۔ ہمیں اسی زمین کی طرف جانا ہے اور اس سے ہم پیدا ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے دستور